السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ ہمارا نورانی قاعدہ نادرہ قرآن کلاس کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا ہے، حروف مرکبات کا۔ آج سبق نمبر 5 ہے۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے یہ بات جو چھیڑی تھی اسی کا حصہ سبق نمبر 5 میں بھی آ گیا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ زائد اشکال کا تعارف جس طرح اصول کے لحاظ سے ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یا جس طرح مصنف قاری نور محمد صاحب لدھیانوی حقانی مظاہری علیہ الرحمہ نے کروایا تھا، اس کے مطابق اب موجودہ نورانی قاعدوں میں نہیں ہے، اور بہت ساری غلطیاں ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں، سوچیں، غور کریں کہ بندہ عاجز فقیر کی بات درست ہے یا درست نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہم نے دال زال رازا کے حوالے سے بات کی کہ موجودہ قاعدوں میں دال زال ہے اور اس کے بعد اس کی مشق ہے، پھر اس کے بعد یہ را ہے، یہ زا ہے اور اس کی مشق ہے، پھر اس کے بعد یہ را ہے اور یہ زا ہے، یہ اس کی مشق ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک تو ان کو الگ، یہ پھر مشق، یہ پھر مشق، یہ پھر مشق، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے حروف اکٹھے تھے، دال زال پھر را پھر زا، یہ اکٹھے تھے۔ دوسری ہم نے یہ بات عرض کی کہ تختی نمبر 1 میں دو شکلیں یہ سمجھائی تھی ہم نے رازا کی، اور یہ تختی نمبر 2 میں آئی ہے۔ جو شکل بچے نے جان لی ہے، جو پہلے پڑھی ہے، وہ پہلے لکھی جاتی ہے، اور جو نئی چیز آتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اصل نورانی قاعدے میں را کے ساتھ یہ شکل تھی اور زا کے ساتھ یہ شکل تھی، یہ یکجا تھی ایسے۔ اب موجودہ قاعدوں کے اندر الگ الگ کر دی گئی ہیں۔ الگ الگ کرنے سے جو حروف کے تعارف کا جو مصنف کا طریقہ ہے، جو فنی علمی اعتبار سے ہونا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ دال زال رازا کے حوالے سے اور بھی غلطیاں ہیں۔ مثلا کچھ نورانی قاعدے کو دیکھ کے لوگوں نے بہت سارے قاعدے جو ہیں بنائے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نورانی قاعدہ جس طرح امیر عظیمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے بعد خطابت کی ایک دنیا آباد ہوئی، اور بڑے بڑے لوگ اس میدان میں آئے، اور ایسے آئے کہ عقل انسان کی حیران ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کام تھا، اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے، ان کے دیکھا دیکھی، اور اسی طرح بہت سارے اہل قلم آئے، جس طرح امام ابو الکلام آزاد تھے، امام الہند، ان کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ اس طرح فتاوی جات کی دنیا میں، علمی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے کہ ان کو تقدم حاصل تھا، انہوں نے جو کام کیا، اور آئندہ کے لیے بڑی لمبی چوڑی ایک ٹیم تیار ہوئی جس کی بنیاد وہ بنے۔ اسی طرح نورانی قاعدہ جب لکھا گیا، جس طرح دیوبند بنا، تو دیوبند کے دیکھا دیکھی دنیا کے اندر دیوبند کی وجہ سے ہزاروں مدارس آباد ہوئے، یا دوسرے مسلک کے اگر بریلی میں کوئی مدرسہ بنا تو ان کے دیکھا دیکھی دنیا بھر کے اندر مدارس آباد ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے نورانی قاعدہ جب لکھا گیا تو نورانی قاعدے کی دیکھا دیکھی دنیا بھر کے اندر بہت سارے قاعدے، اور قاعدوں کا زور شور، قاعدوں کا وجود میں آنا، یہ نورانی قاعدے کے بعد کا، ان سب کا سبب نورانی قاعدہ ہے۔ نورانی قاعدے کو قاعدوں کا باپ کہیں یا نورانی قاعدے کو قاعدوں کی ماں کہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو نام تھا، جس طرح نورانی قاعدے کے کام کی برکت سے دنیا کے اندر قاعدے نادرے کا کام بنا، اسی طرح اس کی نام جو تھا، اس نام نے بھی اپنا اثر رسوخ دکھایا۔ اس نام کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں نے ارکانی قاعدہ، سلمانی قاعدہ، سبحانی قاعدہ، سلیمانی قاعدہ، ملتانی قاعدہ، ہندوستانی قاعدہ، اور اس طرح بہت سارے قاعدے لکھنے کی کوشش کی اور آئے۔ یہ اس نام کی برکت بھی، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شائع کرتے ہیں، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ بھی شائع کرتے ہیں، تو وہ اپنے اس نیا قاعدہ لکھا ہے اس کے ساتھ لازمی نورانی کا لفظ لازمی شامل کرتے ہیں کہ ایسا بابرکت یہ نام تھا کہ اس نام کی وجہ سے بھی قاعدہ چمک جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رازا میں موجودہ قاعدوں میں اور غلطیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ بعض قاعدوں کے اندر رازا کی یہ نئی شکل ہے، لیکن جو تختی نمبر 1 میں جو شکل یہ پڑھی گئی تھی وہ بالکل ہی نہیں ہے۔ تو مصنف تختی نمبر 2 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تختی نمبر 1 والی شکل کو رکھتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری شکل کو رکھتے ہیں، پہلی والی اور دوسری کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی والی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو تختی نمبر 1 کی پہلی
تختی کی جو رازا کی شکل تھی اس کو ختم کرنا بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور بعض قاعدوں کے اندر مجھے حیرانگی تو اس بات سے ہوئی ہے کہ بعض ایسے لوگ جو شعبہ قاعدہ نادرہ میں ان کا نام ہے، اساتذہ ان سے تربیت لیتے ہیں، اور ہمارے بھی وہ سروں کے تاج ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں وہ، لیکن فنی غلطی یا ہو جاتی ہے، اس طرف کسی کا ذہن ہی نہیں گیا یا کوئی چیز بات سامنے نہیں آئی، ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے نورانی قاعدے کی شرح لکھی ہے اور وہ میرے پاس موجود ہیں، ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ شروحات لکھنے والے لوگ جو نورانی قاعدے کا کام کرتے ہیں، شروحات لکھنے والے لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ مثلاً را کی یہ شکل ہے جی، تو زا کی دوسری یہ شکل لکھی ہے۔ اب را کی ایک ہے، زا کی دوسری ہے، کمال ہے۔ را کی ایک طرح کی لکھو، اسی طرح کی زا کی بھی لکھو، پھر را کی دوسری شکل لکھو، پھر زا کی بھی دوسری شکل کو واضح کرو۔ ایک شکل میں سے صرف رازا میں سے ایک شکل کی را لکھ دی ہے، دوسری شکل میں زا لکھ دی ہے، اس کی دوسری شکل بھی ختم کر دی، اس کی دوسری شکل بھی ختم کر دی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور بعض نے، کیونکہ یہاں نورانی قاعدے میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ را 2 مرتبہ زا 2 مرتبہ آتی تھی، تو اب موجودہ قاعدوں میں ایسے ہے، مثلا یہ را ہے، یہ زا ہے، تو یہاں پھر یہ والی را لکھی ہوئی ہے، جو شکل یہاں آئی وہ پھر یہاں آ گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ والی جو شکل را کی تھی وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی اغلاط ہیں کہ ان اغلاط کی وجہ سے نورانی قاعدے کا جو روح ہے، جو مقصد ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے سالہا ہمارے بچے قاعدہ نادرہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ معیار، وہ ذوق، وہ صلاحیت، وہ نکھار، وہ مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ ایک استاد 20 سال سے بیٹھا ہوا قاعدہ پڑھا رہا ہے، لیکن پہلے دن اس کا جتنا تجربہ تھا 20 سال بعد بھی وہی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ پہلے دن جو ذوق، شوق اور محنت تھی آج 20 سال بعد وہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ 20 سال گزرنے کے بعد زیرو کو ہیرو ہو جانا چاہیے تھا، اور پہلے جتنی محنت تھی اب اس سے 1000 گنا زائد ہونی چاہیے تھی کہ اب تو تجربات کی دنیا تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ جب چیز کی بیس بنیاد ہی درست نہ ہو، اس کے اوپر عمارت کھڑی کر کے اس سے نتیجہ نکالنا اور نتیجے کی امید رکھنا، یہ نادانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ضیاء وقت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم نے مختلف حروف کا جو زائد اشکال کا تعارف کا اصل جو طریقہ تھا، جس کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس میں ہم رازا تک پہنچے۔ آگے چلتے ہیں۔ عین، غین، حمزہ، یہ حرف ہے جس کی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زائد اشکال کو بیان کیا ہے۔ اب موجودہ قاعدوں کے اندر 2 قسم کی غلطیاں ہیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھ لیں، بعض قاعدوں میں، اچھا یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا 4 حروف رہ گئے ہیں، ان کو پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اب یہ شروع کر لیا ہے، ان کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ موجودہ قاعدوں میں ایسے ہے کہ 2 قسم کی غلطیاں ہیں، بلکہ 3 قسم کی۔ بعض قاعدوں کے اندر تو عین غین مرکب میں ہے ہی نہیں ہے، مرکبات میں عین غین ہے ہی نہیں، اس کی مشق بھی نہیں ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسری غلطی یہ کی گئی ہے کہ عین غین کے ساتھ ان کے سر، اس کا سر اور حمزہ کا سر ملتا تھا، اسی لیے تینوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اس کو جوڑ کے سکھانے کی کوشش کی تھی۔ موجودہ قاعدوں میں دوسری غلطی یہ ہے کہ عین غین ہیں، لیکن حمزہ کو سبق کے اینڈ پہ لا کے یہاں اس کی مشق دی ہوئی ہے، تو حمزہ کو اس کے ساتھ رکھے حمزہ اور عین کا مرکب کا فرق سمجھانا مقصود تھا مصنف کے نزدیک، تو اس کو جدا کرنا اصول کے بھی خلاف ہے، فن کے بھی خلاف ہے، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مایہ عالم، محقق، ماہر نفسیات، ماہر تعلیم کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ ایک اور غلطی وہ یہ ہے کہ اصل نورانی قاعدے میں جب حمزہ لکھا گیا تو ہر حرف کی جو زائد شکل ہوتی ہے اس کا تعارف بھی اس کے ساتھ ہی کروایا جاتا ہے، تو حمزہ کے ساتھ اس کی زائد شکل کا تعارف ایسے تھا، ایسے، اور پھر اس کو باکس میں بند کیا گیا تھا۔ جس طرح کاف کے ساتھ کاف، تا کے ساتھ دوسری تا، یا کے ساتھ دوسری یا، را کے ساتھ دوسری را، زا کے ساتھ دوسری، تو اسی طرح حمزہ کے ساتھ حمزہ کی 3 شکلیں اسی کے ساتھ رکھ کے سمجھائی گئی تھی۔ اگر یہ شکلیں اس کے ساتھ ہوتی اور یہ تصور ہوتا کہ یہاں 2 شکلیں، حرف کی زائد شکلیں بھی سمجھائی جاتی اور زائد شکل کو حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اکٹھا لکھا جاتا ہے، تو پھر ہمارے اساتذہ ان بحثوں میں نہ پڑھتے، ہماری عام پبلک اس بحث میں نہ پڑھتی، اس الجھن میں نہ پڑھتی، اور وہ یہ نہ پڑھاتی
الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ حمزہ الف واو حمزہ یا حمزہ حمزہ بد شکل واو بد شکل یا بد شکل، اس کہانی کھچڑی میں، اس الجھن میں، اس غلطی میں وہ نہ پڑتے۔ یہ مصنف کا اور فن کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ جانا یہ بڑی ناکامی کا سبب بنا، اور جس کی وجہ سے ہمارا قاعدے ناظرے کا کام بالکل زیرو پہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ امید ہے حمزہ کے حوالے سے جو بات تھی وہ آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اصل نورانی قاعدے میں اس کی کیا ترتیب تھی، یعنی عین غین کے ساتھ حمزہ تھا اور پھر حمزہ کی زائد شکلیں اس کے ساتھ تھی، بیچ میں ہمارے حرف رہ چکے ہیں سین شین۔ یہ سین شین اس حوالے سے اس میں اصل طریقہ کیا تھا، مصنف نے کیا رکھا تھا، یا فن کا کیا ہے، وہ اگلی ویڈیوز میں آئے گا۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔